گھڑی ہے ذرا خوش ہو کے اپنے آقا کی بارگاہ کے اندر محبت کا نذرانہ پیش کیجئے. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا. ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. اللہ اکبر. اللہ نے کس طرح میرے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا. اللہ نے مخلوق کے دلوں کے اندر میرے آقا کی وہ محبت پیدا فرما دی ہے کہ اس محبت کے مقابلے کے اندر دنیا کی جون سی محبت بھی آ جائے، نبی کے یہ غلام حضور کی محبت پر اسے قربان کر دیتے ہیں. جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے آقا مکے کی گلیوں کے اندر نکلتے، مکے کی گلیوں کے اندر ایک اعلان ہو جایا کرتا تھا، اے عورتوں، اے بچوں، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، معاذ اللہ ایک جادوگر آنے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی پر اس کی نظر نہ پڑ جائے. اپنے اپنے گھروں کو گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو چھپ جاؤ. سارے مرد اور عورتیں، بچے اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاتے. اسی مکے شہر کے اندر ایک یتیم بچہ رہا کرتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا. ہر روز یہ اعلان سنتا، ادھر سے میرے آقا آتے، ماں کہتی چل بیٹا اندر چل، کبھی تجھ پر ان کی نظر نہ پڑ جائے یا تیری نظر ان پر نہ پڑ جائے. ہر روز اسے اسی طرح گھر میں داخل کر دیا جاتا. ایک دن ایسا بھی آیا، ماں گھر کے اندر نہیں تھی، بیٹا اکیلا تھا. ادھر سے اعلان ہوا محمد آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. سارے لوگ گھروں میں گھسنا شروع ہو گئے. بچہ کہنے لگا جس سے دیکھنے سے ہمیں روز روکا جاتا ہے، آج میں دیکھوں گا اس کا چہرہ کیسا ہے، آج میں دیکھوں گا اس کی صورت کیسی ہے، اس کی ٹور کیسی ہے، اس کی ادا کیسی ہے. سارے لوگ گھروں کو چھپ گئے. یہ بچہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، حضور کا انتظار کرنے لگا. ادھر سے میرے آقا آئے، بچے کو دیکھ کر مسکرائے، یہ بھی حضور کو دیکھ کر مسکرایا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا ماں تو کہتی تھی معاذ اللہ جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، لیکن اتنی سونی صورت والا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا ماں کہتی تھی جھوٹا ہے، لوگ کہتے تھے جھوٹا ہے، جادوگر ہے، معاذ اللہ، یہ تو اتنی پیاری صورت والا ہے. یہ بات ساری قسمت کی ہے، اللہ جس پر کرم نوازی کر دے. سارے لوگ گھروں میں چھپ گئے اپنے ارادے سے، اور یہ گھر کی چھت پر چڑھ کر حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. یہ تو مقدروں کی بات ہے. عاشق کہتا ہے ہوندائے کرم، ہوندائے کرم، خوش بختہ تے سلطان مدینے والے دا، ہوندائے کرم، خوش بختہ تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا. ایک نظر حضور کو دیکھا، نیچے آیا، حضور کے قدموں میں گرا، حضور کی غلامی کے اندر آ گیا. ادھر ماں جب واپس آئی، دیکھا میرا بیٹا محمد ہی ہو گیا ہے، حضور کا غلام بن گیا ہے. پیٹنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. بیٹے کو بلا کے کہنے لگی اے بیٹا اگر تم نے انہیں نہ چھوڑا میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، میں ایسے ہی مر جاؤں گی، یا تو مجھے چھوڑ دے یا در محمد کو چھوڑ دے. کہنے لگی اگر مجھے بچانا چاہتا ہے تو در محمد کو چھوڑ دے، اگر ان کو رکھنا چاہتا ہے تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا. میں بھوک ہڑتال کرنے لگی. ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. ماں نڈھال ہو گئی، قریب المرگ ہو گئی. لوگ اکٹھے ہو کر جناب عبداللہ کے پاس گئے. صحابی کا نام ہے عبداللہ. لوگوں نے جا کر کہا عبداللہ کچھ تو خیال کر، تیری ماں مر جائے گی، بھوک ہڑتال سے ہلاک ہو جائے گی، کچھ تو خیال کر لے.
جناب عبداللہ ماں کے پاس گئے، جا کر کہا ماں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن میرے محبوب سے مقابلہ نہ کیا کر، میرے محبوب کے مقابلے میں نہ آیا کر، مجھے تجھ سے بھی بڑی محبت ہے، تیرے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن میرے محبوب کے مقابلے میں نہ۔ ماں بات نہیں آئی، کہا میرا ایک ہی مطالبہ ہے، یا در محمد کو چھوڑ دے یا میرا مرا ہوا منہ دیکھ لے۔ جناب عبداللہ کہنے لگے ماں تیرا یہ آخری فیصلہ ہے؟ کہاں آخری فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر میرا آخری فیصلہ بھی سن لے، میرا آخری فیصلہ بھی سن لے۔ آپ نے فرمایا میرا آخری فیصلہ یہ ہے، اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر اللہ تجھے 1000 جانیں عطا فرمائے تو 1000 بار بھوک ہڑتال کرے، 1000 بار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، واللہ ما ترکت حبیبی محمد، یہ تو تیری ایک جان ہے، یہ تو تیری ایک زندگی ہے، اگر اللہ تجھے 1000 زندگیاں دے، 1000 جانیں دے، تو 1000 بار بھوک ہڑتال کرے، 1000 بار مر جائے، میں پھر بھی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کسی نے کہا عبداللہ پہلے تو ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اب کیا وجہ ہے؟ ساری محبتیں حضور پہ قربان ہو گئی، سارا پیار حضور پہ قربان کر دیا ہے۔ پہلے تو ہر وقت ماں کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، اب ہر وقت حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں لوگوں ماں سے بھی بڑا پیار ہے، ماں سے بھی بڑی محبت ہے، لیکن حضور کے دیکھنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ دل نبی دے نظارے کو رجدائی نہیں، 100 کو 100 بار بھی دیکھ لوں، 1000 بار بھی دیکھ لوں، کروڑ بار بھی دیکھ لوں، دل نبی دے نظارے کو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کو۔ سارے کیا دیوائتے خوشی دادی نے ذرا چہرے تے مسکراہٹ آنو تے مل کے آنکھو دل نبی دے نظارے کو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کو رجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جاگی وچوں لبدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جاگی وچوں لبدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کو رجدائی نہیں۔ جو حضور کے ساتھ اس درجے کی محبت کرے، اور یہی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دن ب دن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کا پیار، حضور کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو محبت کرتا ہے میرے آقا کے ساتھ اسے کیسے اجر عطا فرماتے ہیں، حضور کیسے اس کا مان رکھتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا مسجد سے باہر نکلے، ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، اور اس چارپائی کے اوپر ایک میت ہے، نوجوان کی میت ہے، اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کس کی میت ہے، کس کا جنازہ ہے؟ اتنے میں بڑھیا حضور کے سامنے آ گئی، یا رسول اللہ چند دن پہلے آپ کا کلمہ پڑا ہے، آپ کی غلامی میں آئی ہوں، اللہ کی تقدیر سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں اب اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ جو آپ کے شہر مکے والے کافر ہیں یہ مجھے بڑے تانے دیتے ہیں، مجھے بڑے تانے دیتے ہیں کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، تو نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے تجھ سے لات و منات و عزا ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے تجھ سے تیرا بیٹا لے لیا ہے۔ یا رسول اللہ بات بیٹے کی نہیں ہے، یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر 1000 بیٹے بھی ہوں میں سارے کے سارے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ بات بیٹے کی نہیں ہے، یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر 1000 بیٹے بھی ہوں آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، لیکن یا رسول اللہ ان ظالموں نے میری محبت کو تانا مارا ہے، میری غیرت کو تانا مارا ہے کہ
اس لیے تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو عیسیٰ کے بھی امام ہیں، آپ تو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ کے بھی تاجدار ہیں، یا رسول اللہ کرم نوازی ہو جائے، مہربانی ہو جائے، چشم رحمت پڑ جائے۔ میرے آقا اس میت کے قریب آئے، پاؤں سے پکڑ کر میرے آقا نے ہلایا، پاؤں سے پکڑ کر ہلایا، نام لے کے پکارا، اس کے جسم میں جان آ گئی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی زبان پہ جاری تھا لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، بچے کے جسم کے اندر جان آ گئی۔ کافروں نے جب میرے نبی کا یہ معجزہ دیکھا ان کے سر شرم کے ساتھ جھک گئے، اور یہ بڑھیا مسکرا مسکرا کر ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور مسکرا کے کہتی ہے لجپال پریتا، اے لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی پاپڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں جس نبی کے ساتھ محبت کرتی ہوں، جن کے ساتھ پیار کرتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ میری محبت کو ضائع کر دیں؟ دیکھو میں نے جس نبی کے ساتھ محبت کی ہے اس نبی نے میری محبت کا مان بھی رکھا۔ تو محبت کر کے تو دیکھو حضور کے ساتھ۔ آپ کے ہندوستان کے اندر ایک شخص صحابی ہوا ہے جس سے ہندوستانی صحابی کہا جاتا ہے، رتن ہندی کے نام سے آج بھی ہندوستان کے اندر شمالی پنجاب کے اندر اس کا مزار موجود ہے۔ ہر بندہ، بہت سارے لوگوں نے اس پر تحقیقیں کی کہ بھائی وہ کیسے حضور کا صحابی بن گیا جبکہ وہ ہندوستانی تھا، اتنے دور سے اس زمانے کے اندر اس کا حضور کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا؟ تو تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ رتن ہندی ہندوستان کا ایک تاجر تھا، تجارت کے سلسلے کے اندر گیا ہندوستان کے اندر، کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا ایک ندی کے کنارے چھوٹا سا بچہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریاں ندی سے باہر چلی گئیں اور وہ خود ندی کے اس کنارے ہے، پار جا نہیں سک رہا۔ تو رتن ہندی کہتا ہے میں نے اس بچے کو کندھے پہ بٹھایا اور ندی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے مجھے دعا دی اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، 7 مرتبہ اس نے مجھے دعا دی اللہ تیری عمر دراز کرے۔ یہ عرب کا ایک کلچر ہے، آپ کسی کو پانی پلائیں تو وہ کہتے ہیں اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اللہ آپ کا چہرہ سلامت رکھے، لیکن ہمارے یہاں ایسا رواج نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی دعا دے رہا۔ خیر میں نے اسے پار لگایا، وہاں سے واپس آ گیا۔ کہتا ہے پھر ایک طویل عرصہ گزرا، ایک زمانہ گزرا، میرا عرب جانا نہیں ہوا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن کے اندر لیٹا ہوا تھا، آسمان کی طرف میری نگاہیں تھی، اپنے خیال کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، آسمان کا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر واپس جڑ گیا۔ میں نے پہلے تو یہ سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، یہ میری کوئی ذہن کی اختراع ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ ابو جہل نے یمن سے ایک بہت بڑا عالم دین منگایا تھا، حبیب یمنی جس کا نام تھا، وہ جب حضور کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے 2 سوالوں کے جواب دیجیے، ایک سوال میں کروں گا جواب آپ دیں گے، اور دوسرا سوال بھی آپ بتائیں گے جواب بھی آپ بتائیں گے۔ حضور نے فرمایا پوچھ تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا بس؟ کہا جی بس۔ جبل ابو قبیس پر مجمع لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا ایک اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کفار نے انکار کر دیا، کہا جی معاذ اللہ انہوں نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، لیکن وہ جو حبیب یمنی تھا وہ سمجھ گیا، اس نے کہا نہیں بات کچھ اور ہے۔ اس نے کہا جی میرا ایک سوال حل ہو گیا ہے، اب دوسرا سوال جو میرے دل کے اندر ہے وہ سوال بھی آپ بتائیں گے جواب بھی آپ بتائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرا سوال تیرے دل کے اندر یہ ہے، تو دل کے اندر یہ سوچ رہا ہے یمن کے اندر تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو دل کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، اللہ جانے میری بیٹی کو شفا دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
جا واپس یمن چلا جا، اللہ نے میرے وسیلے سے تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ السلام سے مطالبہ ہوا اور حضور علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو یہ رکن ہندی اس وقت ہندوستان کے اندر، اس میں یہ معجزہ ہندوستان کے اندر دیکھا۔ تو کہتا ہے میں نے پہلے تو سمجھا کہ یہ شاید میرے ذہن کی اختراع ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ کہتا ہے کچھ دنوں بعد عرب سے کچھ لوگ تاجر واپس آئے، میں نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ میں نے یہ ایک دن دیکھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے ذہن کی اختراع ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا یہ تیرے ذہن کی اختراع نہیں ہے، تیرا وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ عرب کے اندر ایک نوجوان نے اعلان نبوت کیا ہے، جب لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اس نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو رتن ہندی کہتا ہے میرے دل کے اندر خیال آیا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ سونا ہے کون، دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہے کون کہ جس کی ایک انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں عرب شریف گیا، حضور کے شہر مکے گیا، مکے کے اندر جا کر میں نے حضور کے ساتھ ملاقات کی۔ حضور کی مجلس سے نور سجی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی میں دروازے سے اندر گیا، حضور مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا کوئی واقفیت نہیں ہے، کوئی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی ملاقات ہے، آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، مسکرا کیوں رہے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا رتن تو ہمیں بھول گیا ہے، ہم تجھے نہیں بھولے ہیں، تو ہمیں بھول گیا ہے، ہم تجھے نہیں بھولے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا آج سے کئی سال پہلے تو عرب شریف آیا تھا، ایک بچے کو تو نے نہر سے پار لگایا تھا، ندی سے پار لگایا تھا، اس بچے نے تجھے دعائیں دی تھی، وہی بچہ آج تیرے سامنے رب کا رسول بن کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہی بچہ آج تیرے سامنے رب کا رسول بن کے بیٹھا ہے، تو نے مجھے ندی سے پار لگایا تھا، آ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، ہم تجھے پل صراط سے پار لگا دیں گے۔ رتن ہندی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آ گیا اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہا تھا، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوں دائے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے حضور نے اسے 7 مرتبہ دعا کی تھی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ حضور کی برکت سے یہ بندہ 700 سال تک زندہ رہا، اللہ نے اسے 700 سال تک عمر عطا کی۔ اگر تھوڑی سی بھی حضور کے ساتھ وفا کر لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا ہے۔ تو جو آدمی ساری زندگی حضور کی محبت کے اندر گزارے، حضور کے پیار کے اندر گزارے، تو یقیناً یہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ عید المبارک کی بابرکت ساتھ میں عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، زیادہ انشاءاللہ تاخیر نہیں ہوگی۔ آخر میں بس یہی پیغام ہے کہ آپ جس طرح رمضان مبارک کے اندر آپ کا معمول رہا ہے، آپ اپنے گئے ہوئے لوگوں کو دعاؤں کے اندر یاد رکھتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، عید پر بھی یاد رکھیں اور عید کے بعد بھی یاد رکھیں۔ عید پر تو بالخصوص ان لوگوں کو جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، کیونکہ یہ عید پر اپنوں کی یاد آتی ہے۔ وہ بابا فرید سے کسی نے کہا تھا بابا مبارک کو عید آ گئی، بابا جی نے رونا شروع کر دیا کہ بابا جی روتے کیوں؟ آپ فرماتے ہیں عید آئی پر میرا یار نہیں آیا، اور لوگوں میری عید نہیں ہو کسے کم دی، لوگ پایا زریتے پوشاکا تے میں عید گزارا غم دی، خوشیاں والے عید مناوڑ تے میں رات گزارا غم دی، غلام فریدا باجو سونے
یاد آتی ہے تو اپنوں کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. آپ کی دعائیں وہ قیمتی تحفہ ہیں جو ان کے لیے ذریعہ نجات ہیں. عیداتیں شبراتیں ہیں. دل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. عید کی نماز کا